بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ بے شک جو نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی حاجات اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید مت ہونا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا۔ بے شک دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل وقت میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے والا۔ بے شک جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ بے شک دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں نظر تو نہیں آتا، لیکن وہ نہ ہو تو اس کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ بے شک محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے ساتھ سب سے قریب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے اور نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اس دوست کو مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، خواہ وہ مزاح ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ ہزاروں لوگوں میں سے ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ بے شک چار چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ اگر تمہیں پیار ہے کسی سے تو اسے رب سے مانگو، اگر تمہارے ارادے پاک ہوئے تو انشاءاللہ اللہ کن فرمائے گا۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ زندگی میں طوفان آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ رہا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ پاک سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ آج اگر مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ پاک نے کیا ہے۔ اللہ پاک سے مانگو، خوب مانگو، اللہ پاک تمہیں امید سے بھر کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر محسوس کرنا، کسی اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو اور اللہ پاک تمہارا کچھ نہیں بگڑنے دے گا انشاءاللہ۔ جب دل گھبرائے تو سورۃ عالم نشرہ پڑھ لیا کرو، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جب تم دعا کرتے ہو
تو اللہ تعالیٰ راستہ بناتا ہے، چاہے سب کچھ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔ قیامت کی نشانی میں ایک یہ بھی نشانی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ تمہارا تہجد یا نماز تراویح میں اپنے والد کے لیے دعا کرنا ان کے لیے 10 اونٹوں کی قربانی سے کہیں افضل ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اچھے انسان کا دھوکہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے ہیرے کو پھینک کر آپ نے زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ اللہ پاک اگر دوستی کا رشتہ نہ نبھاتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی پیارے ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی دو مخلص رشتوں کو دور نہیں کرتے، اور کبھی کر بھی دیں تو یقیناً ان میں سے ایک منافق ہوگا۔ بے شک اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے، اسے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی بات سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے دو جو اسے تھامنے کو تیار ہو۔ بے شک دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ثواب کا وزن نہیں ہو سکتا، معافی، انصاف۔ جس سے محبت کی جائے اس کا فرما بردار ہونا پڑتا ہے۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ جس شخص نے سحری کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیں، اس دن نہ اسے زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ سحری سے چند منٹ پہلے اٹھ کر تہجد پڑھ لیا کریں۔ جب کوئی مسلمان تہجد پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ روزے دار کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ بے شک بارش میں اتنی رحمت نہیں برستی جتنی رمضان میں سحری کے بعد فرض کی نماز کے ایک سجدے میں رحمت برستی ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو، زناکاری کو۔ اگر کسی کو اکیلا گھومتا دیکھو تو سمجھ جاؤ وہ اچھا انسان ہے۔ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ محبت ہو جانا الگ بات ہے، پر محبت ہو جانے کے بعد ہمیشہ اس محبت کو ہی بنائے رکھنا اصل محبت ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ پاک سب جانتا ہے۔ بے شک 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: صدقے کو چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ بے شک نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ بے شک شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔
اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ آپ کو جس سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ بے شک۔ تھینکس واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، اور پلیز کمنٹس لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں، یہ آپ کی محبت ہوتی ہے۔